منی لانڈرنگ کیس کے اہم ملزم مقصود احمد دبئی میں انتقال کر گئے۔ مقصود چپراسی کو قتل کروایا گیا، شہباز گل کا دعویٰ۔ فاروق حبیب نے کہا گواہان کو راستے سے ہٹانا اس مافیا کا کام ہے۔ موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا آؤٹ لک مستقم سے منفی کر دیا۔ موڈیز نے کہا پاکستان کو IMF سے امدادی رقم ملنے سے ریٹنگ برقرار رہ سکتی تھی۔ موڈیز نے پاکستان کا اقتصادی آؤٹ لک بھی منفی کیا تھا۔ اس بار اچھا بجٹ آ رہا ہے جس میں عوام کے لیے ریلیف ہے۔ چیئرمین FBI نے کہا بجٹ میں وتھ ہولڈنگ ٹیکسز کو کم کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 9,500 ارب کے قریب ہوگا۔ تجویز کو حتمی شکل دے دی گئی۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ عامر لیاقت حسین نے رمضان چیپا کو اپنے کفن دفن کی وصیت کی۔ عامر لیاقت کے انتقال سے متعلق ملازم کے اہم انکشافات۔ میرے خلاف سازش کی گئی، کبھی نہیں سوچا تھا ہمیں کرمنلز ہٹا سکیں گے۔ عمران خان نے کہا دورے میں بالکل اندازہ نہیں تھا روس یوکرین جنگ شروع ہو جائے گی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھارت میں ہونے والے قابل مذمت واقعے کے خلاف قرارداد منظور کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے BJP رہنماؤں کی ہرزہ سرائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر قومی اسمبلی میں بات ہونا چاہیے۔ ایوان اس واقعے کے خلاف قرارداد منظور کرے۔ قرارداد کے ذریعے بھارت سمیت پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر بات کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ BJP کے رہنماؤں کی ہرزہ سرائی نے دنیا کے سوا عرب مسلمانوں کے دل کا خون کیا، جس پر تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کے بعض لوگوں نے جو ہرزہ سرائی کی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، یہ ایوان نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نہیں، پوری عالم اسلام کے جو عرب و مسلمان ہیں وہ ناموس رسالت کے لیے اپنے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ لیا جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیر کو ضرور 1 گھنٹہ کا نکال کر اس کے اوپر بات کی جائے اور پھر ایک متحدہ پوری پارلیمان ایک قرارداد پاس کرے۔ پاکستان نے بھارت کی حکمران جماعت BJP کے رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد سے گفتگو ہوئی جس میں BJP رہنماؤں کی توہین آمیز ریمارکس اور اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے تعمیری مکالمے کی ضرورت پر زور دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گفتگو میں توہین آمیز بیانات جیسے معاملات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے بھی BJP رہنماؤں کے توہین آمیز ریمارکس کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے ایسے بیانات کی فوری روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت میں عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں سماعت کے موقع پر عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر کی حاضری لگانے کا حکم دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے منی لانڈرنگ کیس میں مفرور 3 ملزمان کی رپورٹ پیش کی۔ FIA پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے بتایا کہ تینوں ملزمان دیے گئے پتے پر موجود نہیں ہیں۔ شہباز شریف نے عدالت میں کہا کہ میں نے منی لانڈرنگ کر کے منہ کالا کرانا ہوتا تو خاندان کی شوگر ملوں کو نقصان کیوں پہنچاتا؟ میں نے شوگر ملز کو سبسڈی نہیں دی تاکہ قومی خزانے پر بوجھ
بوجھ نہ پڑے. میں نے یتیموں اور بیواؤں کے خزانے کو انہی پر استعمال کیا. دوران سماعت شہباز شریف نے عدالت سے کہا کہ آپ سے پہلے جج نے سختی کی کہ چالان مکمل کیوں نہیں کرتے. بعد ازاں عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جانے کی اجازت دے دی. عدالت نے وکلا کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزمان کی ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. IMF ہم سے خوش نہیں ہے. حکومت کو مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا اور چیئرمین FBR عاصم احمد کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اقتصادی ٹیم کا بجٹ سازی میں بھرپور محنت اور کردار پر شکر گزار ہوں. وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی کارکردگی کی وجہ سے ان کی تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا گیا ہے. پاکستان اس وقت مشکل وقت میں کھڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے مشکل وقت میں بجٹ دیا ہے. 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ دیا، 1100 ارب روپے بجلی کی مد میں سبسڈی دی، یعنی 16 روپے فی یونٹ بجلی پر سبسڈی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں اتنا معاشی مشکل وقت نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں. وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ گیس اور پاور سیکٹر کی سبسڈی ختم کی ہے. وفاقی بجٹ میں 459 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے. بجلی کی قیمتوں کو متعین کرنے کا نظام خراب ہے. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں نقائص ہیں. اگر انہیں درست نہ کیا تو ملک کو لے ڈوبے گا. ملک کی معیشت اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ گیس میں 1400 ارب روپے کا سرکولر ڈیبٹ کر دیا، $20 کی LNG منگوا کر $2 میں فروخت کر کے نقصان کیا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کریں گے. اگر پچھلی حکومت نے کسی کے ساتھ سستی گیس فراہم کرنے کا معاہدہ کیا ہے تو ہم انہیں گیس دیں گے. SSG میں UFG 20% ہے. اس کا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ گیس چوری ہو رہی ہے یا ہوا میں اڑ رہی ہے. ہم 90 میں بنگلہ دیش سے آگے تھے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس نہج پر آ گئے ہیں؟ اگر سری لنکا جیسی حالت ہوئی تو لوگ معاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ عوام کا ساتھ چاہتا ہوں. پیٹرول مہنگا کر کے گھر پیسے نہیں لے جا رہے. گیس اور پاور سیکٹر کی سبسڈی ختم کی ہے. اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں. وفاقی حکومت کی طرف سے مالی سال 2022 تا 2023 کا بجٹ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے مسترد کر دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے لکھا کہ ہم امپورٹڈ حکومت کے پیش کردہ اس عوام دشمن اور کاروبار دشمن بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. امپورٹڈ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا بجٹ افراط زر 11.5% اور اقتصادی ترقی 5% کے غیر حقیقی مفروضوں پر مبنی ہے. عمران خان نے لکھا کہ حساس قیمتوں کا انڈیکس آج 24% تک جا پہنچا ہے، جو 25 سے 30% تک پہنچ جائے گا، جس سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوگا. سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ شرح سود بڑھنے سے ترقی کا عمل رک جائے گا. ہماری تمام ترقی پسند ٹیکس اصلاحات، غریبوں کے حامی پروگرام جیسے کہ صحت کارڈ کامیاب پاکستان کو روکا جا رہا ہے. انہوں نے مزید لکھا کہ یہ بجٹ حقیقت کے برعکس ہے. اس بجٹ میں قوم پر مزید بوجھ اور مصائب پیدا ہوں گے.